یاد رکھیں تصوف دعوے سے عبارت نہیں ہے، ترا و دستار سے تصوف نہیں ہوتا، بلکہ جب قول فعل میں ڈھل جائے، علم عمل میں بدل جائے اور قال حال بن جائے تو اسے تصوف کہتے ہیں۔ سبحان تصوف عمل سے عبارت ہے۔ اور سید علی حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں جو پہلا باب باندھا ہے وہ علم کے اوپر باندھا ہے، اس لیے صوفی کبھی علم سے دور نہیں بھاگتا بلکہ علم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام ابو القاسم قشیری ہوں، حیرانگی ہوتی ہے کہ جو ریسرچ اس دور میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ہم یونیورسٹی میں ریسرچ کی کلاسیں لیتے ہیں، اس دور میں ہمارے بزرگوں نے جب بات کی ہے تو پہلے قرآن کی دلیل دی ہے، پھر صاحب قرآن کی حدیث بیان کی ہے، اور پھر بزرگوں کا قول بیان فرمایا۔ سبحان آج بھی جو تصوف ماننے والے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ انہیں تصوف سے متعلقہ آیات بھی یاد ہوں، اور قرآن کریم کے بعد احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد ہوں، سبحان اور پھر بزرگوں کے اقوال بھی لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور ایک طرف اگر تصوف کا مخالف آیت پڑھتا ہے، اگرچہ وہ غلط ترجمانی اس کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن میں اگر بزرگ کا قول پڑھوں گا تو ظاہر ہے توجہ قرآن کی آیت کی طرف جائے گی۔ اس لیے یہ اسلوب بنانے کی ضرورت ہے، اور جس طرح خواجہ صاحب نے اپنے سلسلے کے لیے محنت کی ہے اور سالہ سال سے محنت شاقہ سے کام لے رہے ہیں، ایک ایسا سلیبس بھی بنے گا جس میں تصوف سے متعلق آیات ہمارے سنگی یاد کریں گے، اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے، احادیث یاد کرائیں گے، پھر اقوال یاد کرائیں گے، تاکہ اگر کوئی شخص تصوف کے خلاف زبان کھولتا ہے تو قرآن و سنت کے ساتھ دلیل دینا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور ویسے بھی تصوف ہے کیا، یاد رکھیں، کچھ تو میں نے عرض کیا، جب اسلام اور ایمان اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں وہاں سے تصوف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حدیث جبریل میں صحیح بخاری میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین انسانی شکل میں آ کر صحابہ کرام کا خوف دور کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کی گواہی کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلامیہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر یہ بیان فرمائے۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تصوف ہے، یعنی اگر ایمان اور اسلام کا ثمرہ اور پھل اور حاصل ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ اگر دین اسلام جسم ہے تو تصوف اس کی روح ہے، اور روح جسم سے نکل جائے تو پھر جسم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج بھی داتا صاحب کا نام آتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ آپ اس دور میں سارے علماء ایک طرف کر دیں اور اکیلی داتا صاحب کی شخصیت ایک طرف ہو، لوگ ادھر نہیں جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ انہوں نے محبت تقسیم کی ہے، انہوں نے دین کا حاصل دیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو آیت ذکر فرمائی ہے، آیت وہ حاصل ہے علم کے حوالے سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بلا شبہ
علماء ہی اپنے رب کی خشیت کے حامل ہوتے ہیں. علماء کے دل میں ان کے رب کی خشیت ہوتی ہے. خوف نہیں فرمایا، خشیت فرمایا ہے. خوف اس کے دل میں ہوتا ہے جو راستے سے واقف نہیں ہوتا، جس نے وہ مناظر دیکھے نہیں ہوتے، راستے کی خبر نہیں ہوگی تو وہ خوف کا شکار ہوگا. لیکن عالم کو تو پتہ ہے نا جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، پل صراط کیا ہے، کون کون سی رکاوٹیں ہیں، کس کس طریقے سے رب تک پہنچنا ہے، توبہ کیسے کرنی ہے. وہ تو اس کا عارف ہے اس راستے کا. اور جب بندے کے دل میں علم معرفت کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو پھر عالم کے دل میں خوف نہیں آتا بلکہ رب کی حیا پیدا ہوتی ہے. حیا پیدا ہوتی ہے. پھر وہ برائی کی طرف اس لیے نہیں جاتا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، اس کے کریم حبیب کا سامنا کیسے کروں گا. حضرت حاتم اصم نام سنا ہوگا آپ نے، یہ ایسے دلچسپ بزرگ ہیں، اپنے دور کے عالم ہیں. ایک خاتون آئی، اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. اب جو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے کوئی ایسی کیفیت سرزد ہوئی کہ جو اس کے لیے زیبانہ تھی وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی. حضرت حاتم اصم نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور سر آگے کر کے کہا، بی بی میں بہرا ہوں، اونچا سنتا ہوں، تھوڑا دوبارہ بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. اور اس عورت کا پردہ رکھنے کے لیے ساری زندگی بہرا بن کر گزار دی. اصم ان کے نام کا حصہ بن گیا. یہ وہ حاتم اصم ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کیا، پھر مزید مجھے کسی علم کی ضرورت نہ پڑی. ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ پہلا علم میں نے یہ حاصل کیا کہ جو رزق میرا مقدر ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا. جو میرا مقدر ہے وہ کسی اور کے پاس، اس لیے میرے دل سے ہوس ختم ہو گئی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، تو خواہش ختم ہو گئی، ہوس ختم ہو گئی. پھر میں نے یہ جانا کہ میرے اوپر میرے رب کا حق ہے، میرے اوپر میرے رب کا، وہ میں نے ادا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی اور ادا. نماز میں نے پڑھنی ہے، روزہ میں نے رکھنا ہے، حج میرے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ میں نے دینی ہے. تو میں نے اپنا فرض خود ادا کرنا ہے، وہ رب کا حق ہے، میرے اوپر فرض ہے. آپ فرماتے ہیں تیسرا میں نے یہ پہچانا کہ میرا ایک طالب ہے اور میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، میں اس سے بھاگ، اور میرا وہ طالب میری موت ہے. اس لیے صوفی ہر وقت موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہر وقت وہ موت سے گھبراتا. کعبۃ اللہ میں ایک بندہ طواف کر رہا تھا تو کسی صوفی سے اس کا سامنا ہوا، مذاکرہ ہوا، تو کوئی بحث چھڑی. صوفی گریز کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، امن پھیلاتا ہے، صلح کراتا ہے. اس نے کوئی جملہ بول دیا کہ تجھے خبر نہیں ہے تو نے مرنا بھی ہے. صوفی نے یہ بات سنی تو کہا، دوست مرنا تو ہے، دیکھو میں کیسے مرتا ہوں. لیٹا، کلمہ پڑا اور روح پرواز کر. صوفی ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ حساب کتاب میں پڑھتا ہی نہیں ہے، ہر وقت تیار ہوتا ہے. موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. موتو قبل ان تموتو کا مظہر ہوتا ہے صوفی. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ موت کے لیے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کیسے میں اس پل کو کراس کر کے اپنے رب کا اور اس کے حبیب کا دیدار کروں. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی.
اور موت سے تو وہ گھبرائے نا جو خوف کا شکار ہو. موت تو وصال کا ذریعہ ہے. اچھا عمل ہو پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا نا موت کا, پھر تو خوف نہیں ہوتا. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے. ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے. ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے. صوفی موت کو حیات میں تبدیل کر دیتا ہے. اور صوفیاء کی قبریں کبھی مردہ نہیں ہوتی, ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں. صوفی تو صوفی رہا, ان کی قبروں کی خاک بھی شفا بخش ہوتی ہے. ان کے آستانوں پر ملنے والا لنگر بھی بیماریاں دور کرتا ہے. ان کے حصار میں آنے والا اپنے گناہوں کی مغفرت لے کر جاتا ہے. یہ فیض لٹتا ہے جناب. تو آپ فرماتے ہیں میرا ایک طالب ہے اور مجھے پتا ہے اس سے میں بھاگ نہیں سکتا, اور وہ موت ہے. اور چوتھا, میرا ایک خالق ہے, مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اس لیے کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے میں شرمسار ہو جاتا ہوں کہ میں رب کا سامنا کیسے کروں گا. اور یہ خشیت ہے, یہ خوف نہیں ہے, خشیت ہے, حیا ہے رب کا. حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے نا رضی اللہ عنہ, کاش میں پرندہ ہوتا جو ایک درخت سے اڑتا دوسرے درخت پہ جاتا, اسی حالت میں میری موت ہو جاتی اور میں اپنا رب کا سامنا کرنے سے بچ جاتا. یہ وہ ہے جن کو جنت کی بشارت ملی ہے جناب. پہلے خلیفہ راشد جن کے بارے میں خود حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے. ان کے احسانات کا بدلہ میرا رب قیامت والے دن چکائے گا. یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا, میں سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا جسے لوگ ایندھن کے طور پر جلا ڈالتے اور مجھے رب کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ہمارے ایسے بھی بزرگ ہیں جو کہ کہہ گئے یا اللہ مجھے روز محشر اندھا کر کے اٹھانا, نابینا کر کے اٹھانا, میں اپنے جرموں کے ساتھ تیرے کرم کا سامنا نہیں کر سکوں گا. یہ حیا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یہ علم ہے جناب. اور پھر دوستو یہ بات بھی بڑی مزیدار ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا خوبصورت بات ہے کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا, 30 سال, لیکن میں نے کسی چیز کو مشکل نہ پایا. کس بات سے؟ علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا. علم اور اس پر عمل کرنا یہ 30 سال کی عبادت پر بھی بھاری ہے جناب. اور آپ خود فرماتے ہیں, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا, آپ تو سلسلہ نقش بندیہ سے تعلق رکھتے ہیں نا, اور نقش بندیہ تدین میں دینی حوالے سے, وظائف کے حوالے سے زیادہ مضبوط شمار ہوتے ہیں نا. حضرت بایزید بستامی کا تک سلسلہ پہنچتا ہے نا یہ آپ کا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ خود داتا صاحب نے ذکر کیا ہے, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی, کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے اور وہ فیض رسانی کر رہا ہے. تو حضرت بایزید بستامی اس کی زیارت کے لیے گئے, اور اس وقت وہ اپنے کمرے سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے. تو ان کے منہ میں پانی تھا, انہوں نے کلی کرنی تھی یا لعاب دہن باہر پھینکنا تھا. تو جب پھینکا تو ان کا رخ قبلے کی طرف تھا. حضرت بایزید بستامی واپس پلٹ گئے کہ جسے قبلے کا حیا نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کی پاسداری ہے, اور یہ سلسلہ نقش بندیہ میں ہے جناب. دوستو یہ بات بڑی دلچسپ ہے. بایزید بستامی واپس پلٹ گئے. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بایزید تو نے کتنا اچھا عمل کیا ہے, اس لیے
اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جس کا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو لوگوں کی بھلائی کرتا ہو، جو لوگوں کے دکھ درد بانٹتا ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے جو نہ آپ کا پیسہ رہنے دے نہ آپ کا ایمان رہنے دے، اس سے بچیں۔ یہی وجہ ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے شیخ المشائخ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قول نقل فرمایا ہے، اور بڑا دلچسپ قول ہے کہ تین لوگوں کی صحبت سے بچو، تین لوگوں کی۔ سب سے پہلے غافل علماء، ایسے علماء جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں رب کی حیا نہیں ہے، بد عملی کا شکار ہے، ان کی صحبت سے بچو، بیٹھو گے تو تمہارے اوپر بھی اثر ہو جائے گا۔ دوسرا، خوشامد پرست کاریوں سے بچو، والقراء المداہنین، جو خوشامد کرتے ہیں، دین میں مداہنت کرتے ہیں، حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے ایمان چلا جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا والمتصوفۃ الجاہلین، جاہل صوفیوں سے بچو، چرس پی کر، بھنگ پی کر، نشہ کر کے، شریعت کا مذاق اڑا کے، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، صوفی اور ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہچانیں کہ ہم وہ تصوف مانیں گے جو داتا علی حجویری نے بیان کیا ہے۔ اور کون ہے داتا علی حجویری؟ جب وہ مسجد بن رہی ہے اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ قبلہ کا رخ درست نہیں ہے، داتا صاحب نے سب کو فرمایا دیکھو وہ سامنے قبلہ نظر آ رہا ہے، اور آنکھوں سے کعبہ دکھا دیا، دیکھو یہ وہ داتا صاحب ہیں۔ ہم اس تصوف کو مانتے ہیں جو بھنگ اور چرس میں مبتلا نہیں کرتا، جو بد عملی کا شکار نہیں کرتا، جو عمل سے غافل نہیں کرتا۔ ہم اس تصوف کو مانتے ہیں جو رات کو بستر پر بندہ جائے تو دل اور ضمیر اس کو تہجد کے وقت کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم اس تصوف کو مانتے ہیں، ہم اس تصوف کے عامل ہیں جو اللہ کے حبیب پر درود بھی پڑھنا ہو تو بغیر وضو کے نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر کرنا ہو تو پورے اہتمام سے کرتے ہیں۔ ہم اس تصوف کو مانتے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کا کرب سانس نہیں لینے دیتا، ہم اس تصوف کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ علم بہت ہے، بلکہ انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، سوشل میڈیا کی صورت میں عمل نہیں ہے نا۔ اب ہم کس کیفیت میں مبتلا ہے؟ کون سی چیز ہے جو موجود نہیں ہے لیکن عمل کی توفیق کسی کامل کی صحبت میں بیٹھ کر ملتی، کتابیں پڑھ کر نہیں ملتی، تحقیقی مقالے لکھ کر بھی نہیں ملتی، دنیا کا بڑا عہدہ انجوائے کر کے بھی نہیں ملتی۔ کسی کامل کی صحبت میں بیٹھیں گے، انا کی قربانی دیں گے، پھر راستہ کھلے گا۔ انا کی قربانی دیے بغیر راستہ نہیں کھلتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث، چھوٹی شخصیت نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ گزرتے ہوئے جنگل سے دیکھا ایک لڑکا پھر رہا ہے، اس سے پوچھا بیٹا یہ صحرا نوردی میں عمر گزار دی ہے یا لوح قلم سے بھی کوئی ناتا جوڑا ہے، کوئی لکھا پڑھا بھی ہے؟ ظاہر ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اس طرح بچہ خالی پھر رہا تھا، انہیں تکلیف ہوگی۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کیا ہے، مزید کی مجھے ضرورت نہیں۔ آپ بڑے متاثر ہوئے، اتنا اعتماد، نوجوان۔ فرمایا بیٹا بات بڑی گہری کی ہے تو نے، ذرا مجھے بتاؤ نا کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کر کے تجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا سر کا علم ہے، کانوں کا علم ہے، زبان کا علم ہے، اور دل کا علم۔
آپ تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا بات بڑی گہری لگتی ہے, مجھے ذرا سمجھاؤ نا. شاگرد بن گئے اس لڑکے کے سامنے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا حضرت سر میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کیا. پہلی چیز کیا ہے؟ سر کا علم. سر اللہ کے حضور جھکانے کے لیے. حقیقت دیکھیں آپ, حقیقت کو سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ سر اللہ کے حضور جھکانے کے لیے. کانوں کا علم, کان اس کے آواز حق کو سننے کے لیے. زبان اس کے نام کی مالا جپنے کے لیے ہے. دل اس کی یاد کو بسانے کے لیے ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک تڑپ اٹھے, فرمایا بیٹا تو نے علم حاصل نہیں کیا, تو نے علم کا جوہر کشید کر لیا. علم کا حاصل تجھے مل گیا ہے, اب واقعتاً تجھے مزید کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. آپ ادبن بیٹھ گئے, فرمانے لگے بیٹا مجھے کچھ نصیحت کرو. وہ لڑکا کہنے لگا, نوجوان حضرت مجھے آپ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں, عالم, میں بچہ ہوں, میں کیسے نصیحت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا میں گزارش کرتا ہوں, مجھے نصیحت کرو. فرمانے لگے, وہ لڑکا کہنے لگا اگر اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہے تو پھر اس کے صلے کی توقع مخلوق سے نہ رکھنا. اگر اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہے تو پھر اس کے صلے کی توقع مخلوق سے, اور اگر مخلوق کے لیے علم حاصل کیا ہے تو پھر اللہ سے اس کے صلے کی توقع نہ رکھنا. اللہ اکبر. آج ہمارا علم کدھر ہے؟ مدرسے کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو, یہ حکمت ملاکوتی, یہ علم لاہوتی, حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ. ہمارا کیسا علم ہے جو فتویٰ باز ہے, فتنہ پرور ہے, فساد انگیز ہے, جیبیں خالی کرتا ہے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریض مر جائے, ڈاکٹر کے کان تک جو نہیں رینگتی, غلط پلے پلازے کھڑے کر کے, انجینئر کمیشن لے کے عمارتیں گرتی ہیں, لوگ مرتے ہیں, اس کو پرواہ نہیں ہے. وکیل ہے, جج ہے, عدالت خرید لیں, وکیل خرید لیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. ملکی ادارے برباد ہو گئے, آپ کے سامنے. علامہ نے کتنی حسرت سے کہا تھا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. سبحان اللہ. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. سبحان اللہ. ہمارا علم کدھر چلا گیا ہے, ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ آؤ علم کو مسلمان کرو, اور علم مسلمان ہوگا صوفی کی بارگاہ میں. علم کو صوفی مسلمان کرتا ہے, صوفیاء کی بارگاہ میں آئیں گے, علم مسلمان ہوگا, اور پھر وہ علم کسی کو تکلیف نہیں دے گا, وہ علم پھر بے ایمانی نہیں کرنے دے گا, پھر ضمیر برائے فروخت کا تعویذ وہ علم گلے میں نہیں ڈالنے دے گا, وہ پھر ملکی وقار کا سودا نہیں کرنے دے گا, وہ علم پھر غدار پیدا نہیں کرے گا, وہ علم پھر غیرت مند پیدا کرے گا. پھر ایک صوفی بھی ایک ادارے میں بیٹھا ہو تو کرپشن نہیں ہونے دے گا, بے ایمانی نہیں کرنے دے گا. ماشاءاللہ. یہ علم ہے اور اس علم کی ضرورت ہے. اور دوستو یہ تعلیمات ہیں ہمارے بزرگوں کی, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آخر میں ہم چونکہ صوفیاء سے تعلق رکھتے مانتے ہیں, صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی خرچ کرنے والا ہوتا ہے, بخیل کبھی صوفی نہیں ہو سکتا. صوفی کا لنگر چلتا ہے, آپ تجربہ کر لیں, چائے پلانا شروع کر دیں, لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں, وہاں سے رزق آئے گا جہاں خبر بھی نہیں ہوتی. داتا صاحب کا لنگر چل رہا ہے, داتا صاحب
विशाल फरमा गए हैं ना, चल रहा है ना लंगर। बाबा साहब के पास एक जमींदार आया, बड़ी जमीन थी, कहने लगा हजरत समझ नहीं आती, मैं इतना जमीन रखता हूँ, इतने पैसे हैं, हम खर्च करते हैं तो खत्म हो जाते हैं, और आपके यहाँ है भी कुछ नहीं और लंगर चल रहा है कुछ नहीं, लंगर चल रहा है। फरमाया जमींदार साहब अपनी जेब में पड़ा हुआ जब तक आखिरी सिक्का खर्च नहीं करेंगे यह राज नहीं खुलेगा। सुभान अल्लाह। सूफी जमा नहीं करता, सूफी तकसीम करता है। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह बड़े दुर्वेश, इनसे किसी ने पूछा हजरत ज़कात कितने पैसों पर ज़कात है? कहा तुम्हारे नज़दीक 200 दिरहम पर 5 दिरहम है। 200 दिरहम पर कितने हैं? और हमारे यहाँ हमारे नज़दीक अगर 200 दिरहम आए तो 200 का 200 अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। तुम्हारे लिए 200 में से 5 और हमारे लिए 200 में से। अब वो बड़ा बंदा बड़ा तड़प उठा ना, तड़प उठा बंदा, कहने लगा हजरत ये जो आपका मसलक है, मजहब है खर्च करने का, इस मजहब का इमाम कौन है आपका? आपने फरमाया मेरे इमाम सिद्दीक़ अकबर है। तो ये सूफी है जनाब, मेरे इमाम सिद्दीक़ अकबर है। किसी ने हजरत अली से पूछा आप पर ज़कात फर्ज है? आपने फरमाया कमाल है, सखी पर भी ज़कात फर्ज होती है, सखी पर भी ज़कात फर्ज होती है। वो तो साहिब निसाब होगा तो ज़कात फर्ज होगी, जो सुबह शाम झाड़ू फेरता हो उस पर क्या ज़कात फर्ज होगी? और हजरत उस्मान गनी 17 मरतबा जन्नत की बशारत मिली है माल खर्च करके उनको, 17 मरतबा हुजूर की जुबान से। और उनका हाजी साहब से पूछे, उनका बैंक अकाउंट आज भी चल रहा है जनाब। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखें। सूफी खर्च करता है